بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1649 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 31 اور 32، 31 اینڈ 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ومن یقنط، اور جو فرما برداری کرے، منکن، تم میں سے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، نؤتیہا، تو ہم دیں گے اسے، اجرہا مرتین، اس کا اجر 2 مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، عزت کی روزی۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کأحد من النساء، کسی ایک کی مانند عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن، تو تم نزاکت اختیار نہ کرو، بالقول، بات چیت میں، فیطمع، کے طمع کرنے لگے، الذی، وہ شخص جس کے، فی قلبہ مرض، روگ ہو دل میں، وقلنا، اور تم کہو، قولا معروفا، معقول بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار رہے گی اور نیک اعمال کرے گی، دوسری بات، ہم اسے اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، تیسری بات، ہم نے اس کے لیے باعزت روزی یعنی باعزت رزق تیار کر رکھا ہے، چوتھی بات، اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، پانچویں بات، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، چھٹویں بات، کبھی کوئی شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہو، ساتویں بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر دگنے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر ازواج مطہرات کو دگنے ثواب کی بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ کی عظمت کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ پر سزا کا جو اعلان کیا گیا، دگنی سزا کا اعلان کیا گیا، اسی طرح ایک نیکی پر دگنے ثواب کی بشارت بھی دی گئی۔ چنانچہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک اعمال انجام دے گی، یعنی فرائض و واجبات ادا کرے گی، تو ہم انہیں اس ایک نیکی کے بدلے دگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہم انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ رزق، جس کے مقابلے میں اس دنیا کے رزق کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں عطا کریں گے۔ خاص طور پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، تم سب دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان دیگر عورتوں کے مقابلے میں تمہارے اوپر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لہذا اگر تم میں تقوی ہو اور تم سب اللہ سے ڈرتی ہوں تو دوسرے مردوں سے نرمی سے بات مت کرو، اس لیے کہ آپ کا اس نرمی سے بات کرنا ان لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرے گا جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور اگر ان سے بات کی ضرورت پڑ بھی جائے تو مناسب انداز میں بغیر کسی نزاکت کے بات کرو۔ ان آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کو ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حکم میں تمام عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی انہیں بھی اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ان کی حیثیت سے زیادہ خرچ مانگنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قاصد بنا کر بھیجا تو راستے میں بنو خولان کی ایک عورت نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ عورت پر اس کے شوہر کا کیا حق ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے اس کی نافرمانی کرنے میں اللہ سے ڈرو اور اس کا کہا مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر اس عورت نے پھر سے وہی سوال کیا اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی اس عورت نے یہی سوال کیا اور کہا کہ میں ان بچوں کے بوڑھے باپ کو گھر میں چھوڑ آئی ہوں۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تم گھر جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے شوہر کو جذام کی بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کے جسم کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے اور پھر اس سے خون پیپ بہ رہا ہے اور تم اسے اپنے منہ سے صاف بھی کرو، تب بھی تم نے اپنے اس شوہر کے حقوق ادا نہیں۔ اللہ، لہذا تمام عورتوں کو اپنے شوہروں کا احترام اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور حکم بطور خاص ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اور بالعموم تمام عورتوں کو یہ دیا گیا کہ جب کسی نامحرم سے بات کرنا پڑے تو ناز نخرے اور نزاکت کے ساتھ اپنی ادائیں دکھاتے ہوئے بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح بات کرنے سے دلوں میں برے خیالات اور شیطانی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت کے دل میں برا ارادہ نہ بھی ہو اور مرد کے دل میں اس طرح گفتگو کی وجہ سے برا خیال پیدا ہو جائے تو گنہگار عورت ہی ہوگی۔ اس لیے جب نامحرم مردوں سے گفتگو کرنا پڑے تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی قدر کڑک آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ ان تمام وسوسوں سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔